الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ہے سید راحت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی لوگ. آج ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے خزانے، کچھ کہیں گے سونا چاندی، کچھ کہیں گے نیچرل ریسورسز. ہاں، یہ معنی رکھتے ہیں، ان کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے وہ اس کے عوام ہوتے ہیں، وہ اس کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب اگر اس کو پراپرلی ٹرین کیا جائے، پراپرلی ایجوکیٹ کیا جائے، پراپرلی ڈیولپ کیا جائے، تو آپ یہ ملک کو کتنا اوپر اٹھا سکتے ہیں. اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا دیں کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان جیسے بڑے ممالک جو تھے وہ تقریباً کمپلیٹ طور پہ تباہ ہو گئے. جنگ کی تباہی اتنی زیادہ تھی کیونکہ ایک بلڈنگ نہیں تھی جو جرمنی میں محفوظ تھی، ہر ایک بلڈنگ تباہ ہو گئی تھی. اور یہی حال جاپان کا تھا کہ اس پہ تو امریکہ نے 2 ایٹم بم پھینکے اور 2 شہر کمپلیٹلی صفحہ ہستی سے مٹ گئے. لیکن ان دونوں ملکوں نے کیا کیا تھا؟ ان دونوں ملکوں نے اپنے عوام پہ جو تھا وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی، ان کو ایجوکیٹ کیا، ان کو ٹرین کیا، ان کو اسکل ڈیولپ کیے. اور وہی ملک دیکھتے ہی دیکھتے پھر کچھ عرصے میں ہی جو ہے دوبارہ سے دنیا کے عظیم ممالک میں شامل ہو گئے. اور ابھی بھی اگر ہم دنیا کے 10 امیر ترین ملکوں کی بات کریں تو اس میں جرمنی اور جاپان دونوں شامل ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی کل آبادی تقریباً 24 کروڑ کے قریب ہے. وہ اس میں ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس پرسنٹیج بنتا ہے وہ ہماری ینگ پیپل کا ہے، جو کہ کافی کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہوتا ہے کہ اس ایک ملک کی آبادی میں اس کے جو ینگ لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو. پچھلے سال کی اگر بات کریں 2022 کی، تو 2022 کے اختتام تک تقریباً 10 لاکھ پاکستانی جو تھے وہ ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں ملازمتوں کی تلاش کے لیے چلے گئے. کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ دونوں باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر جانا ایک سوالیہ نشان تو ہے کہ کیوں اتنے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے ہمارے ملک کے لیے. اگر ہم دیکھ لیں ہمارے ملک میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی خراب ہے معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے. تو یہ 2 فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہمارے یوتھ ہے وہ پھر اپنا ملک چھوڑ کے اور دوسرے ممالک میں جا کے ملازمت کی تلاش اور سکونت کی تلاش کے لیے جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں زیادہ تر کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ روزگار کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ وہ اپنا پیسے کماتے ہیں اور وہ ڈالرز کی صورت میں پھر پاکستان بیچتے ہیں، جس کو ہم فارن ریمیٹنسز، ورکر ریمیٹنسز بھی بولتے ہیں. تو اگر ہم کچھ فگرز کی بات کریں تو جو مالی سال تھا ہمارا 21-22 جو جولائی 2022 میں ختم ہوا تھا، اس میں جو فارن ورکر ریمیٹنسز جو پاکستانیوں نے باہر سے پیسے بھجوائے تھے وہ تھے 32 ارب ڈالر. اور اگر ہم صرف ایک مہینے کی بات کریں تو مارچ 2022 میں پاکستانیوں نے 3 ارب ڈالر جو ہے وہ ایک مہینے میں بینکوں کے ذریعے سے باہر سے اپنے فیملیز کو بھجوائے تھے. تو یہ آپ دیکھ لیں تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. بہت لوگوں کے بزنس پاکستان میں انہی پیسوں کی بدولت جو ہے وہ چلتے ہیں، جو کہ باہر سے ممالک پاکستانی جو ہے وہ پیسے بھجواتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 1 کروڑ اور 15 سے 20 لاکھ کے قریب جو ہیں پاکستانی باہر کے ممالک میں کام کر رہے ہیں اور وہاں سے جو کماتے ہیں وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان ممالک کی ترقی میں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ پیسے اپنے فیملی کی سپورٹ کے لیے پاکستان بھی بھجواتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک بات جو کہ تھوڑا سا پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، مطلب کہ اپریل 2022 میں، تو جو ورکر ریمیٹنسز بھجواتے ہیں بجائے اس میں کہ اس میں اضافہ ہو، اور اس سے پہلے اضافہ ہو رہا تھا مہینہ اگر ہم دیکھ لیں ہر مہینے میں، تو اس میں کمی ہوتی چلی گئی. اور جو لیگل چینلز کے تھرو جو پیسے وہ بھجواتے تھے اس میں ہر گزرتے ماہ کے ساتھ جو ہے وہ
کمی آتی گئی. تو یہ ایک انتہائی جو ہے وہ افسوسناک چیز ہے پاکستان کے لیے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ان لوگوں کو انکریج کرتے, ان کو انسینٹیوائز کرتے, ان کو اسکیمز دیتے, مختلف قسم کے جو ہے ان کو ٹیکس میں چھوٹ دیتے, اور 100 مختلف ریزنز ہو سکتے تھے کہ جو وہ اڈاپٹ کرتے اور ان لوگوں کو انکریج کرتے کہ وہ بینکوں کے ذریعے سے اپنے پیسے بھجواتے. تو جتنے زیادہ ڈالر ہمارے ملک میں ان بینکوں کے ذریعے سے آتے, اتنے ہی گورنمنٹ کے لیے آسانی ہوتی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے. ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ہماری ایشو آ رہا ہے وہ ڈالرز کا آ رہا ہے, اور ملک کے جو ریزروز ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں. یہ 10 لاکھ لوگ جو پاکستانی گئے ہیں باہر پچھلے سال, صرف ایک سال میں, وہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ $4,000 بھی سالانہ اوسطاً بھیجے تو یہ تقریباً $4 ارب بنیں گے جو کہ وہاں سے آئیں گے. تو آپ دیکھ لیں IMF سے $1 ارب کے لیے ہمیں کتنی جو ہے وہ منتیں کرنی پڑتی ہیں, اور کتنے ہمیں ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں, اور کتنی مہنگائی کرنی پڑتی ہے. تو وہ صرف اگر ہم ان 10 لاکھ پاکستانیوں کو جو پچھلے سال گئے تھے, اگر ان کو ہم انکریج کریں کہ وہ جو ہے وہ لیگل چینلز کے تھرو پیسے بھیجیں, تو آپ کو یہ $4 ارب اگر ہم اوسط کی بات کریں تو $4 ارب یہ بنتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہی بنتا ہے, اس سے کم نہیں بنتا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں کہ کیا یہ سلسلہ رک گیا ہے یا مزید بڑھا ہے, تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ اس سلسلے میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم جنوری 2023 کی بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق 1,40,000 سے 1,50,000 افراد جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے مختلف ممالک میں ملازمتوں کے لیے باہر چلے گئے ہیں. اور جو پاسپورٹ آفیسز کے باہر لمبی قطاریں ہیں, اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کتنے مزید لوگ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانے کے میں دلچسپی رکھتے ہیں. جب اتنے زیادہ لوگ باہر ہیں, تقریباً کوئی 1,20,00,000 کے قریب پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں, تو ہمارے ریمیٹنسز میں یہ کمی کیوں آ رہی ہے؟ کیا وہ لوگ اپنے خاندانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں بھجواتے, ڈالرز نہیں بھجواتے؟ بالکل بھجواتے ہیں, لیکن بجائے وہ بینکنگ چینلز کے تھرو بھجوانے کے, وہ پھر ہنڈی اور حوالہ کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں. اب ہنڈی اور حوالہ بھی کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدے مند ہے. اس کا کیا نقصان ملک کو ہو سکتا ہے اور کن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں اگلی نشست میں, اگلی ویڈیو جو میں بناؤں گا, کمپلیٹ ڈیٹیل صرف اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ کس طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے سے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور خود ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. فار دا ٹائم بینگ یہی دعا کریں گے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ان لوگوں کو انکریج کرے کہ یہ اپنے پیسے بینکنگ کے ذریعے سے بھیجے, اور اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ہمارے جو محنتی پاکستانی جو باہر کام کر رہے ہیں ان سے پاکستان بھی ترقی حاصل کرے گا. ویڈیوز دیکھتے جائیں, شیئر کرتے جائیں, ضرور شیئر کرتے جائیں آگے, اور ویڈیو کو لائک بھی کریں. فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.